أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين عليه السلام وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم عليه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمین. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. خواتین و حضرات، تمام تعریفیں اس رب کائنات کے لیے، تمام تعریفیں اس خالق اور مالک کے لیے کہ جس کے قبضہ قدرت میں ہم سب کی جان ہے. شکر ہے اس کی ذات کا کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں یہ توفیق دیتا ہے کہ ہم اس کے پیاروں کا ذکر اپنی زبان سے کرتے ہیں، کیونکہ اگر وہ توفیق نہ دے، اگر وہ ہدایت نہ دے دلوں کو اور وہ نور ہمارے دلوں میں نہ بھرے تو ہماری مجال نہیں کہ ہم ان کا تذکرہ کر سکیں کہ جن کا تذکرہ ملائکہ کے لیے بھی فخر کا باعث ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو گلشن ہے اس کے بہت ہی خوبصورت سے پھول کلیاں کھلتی ہیں جیسے ہی یہ رجب کا مہینہ کا آغاز ہوتا ہے، پھر شعبان آتا ہے اور پھر اس طرح سے خوبصورت ایک جو سلسلہ ہے. اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو یہ توفیق دے، جتنے بھی مومنین ہیں، جتنے بھی مسلمان ہیں، کہ ہم ان کی خوشیوں میں خوش اور ان کے غموں میں ہم رنجیدہ ہو سکیں. اور آئیے آج ایک ایسی ہستی، ایک ایسی شخصیت کا تذکرہ کہ جن کو بہت محبوب رکھتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ جن کے بارے میں کہتے تھے کہ حسین منی و انا من الحسین. یہ جو محبت ہوتی ہے یہ بڑی عجیب سی چیز ہوتی ہے. وہ اس لیے کیونکہ جب آپ کو کسی سے محبت ہوتی ہے تو یہ ہو نہیں سکتا کہ اس کا جواب محبت میں نہ دیا جائے. اور پھر ایسی ہستیاں جو جن کا تعلق ہوتا ہے اس گھرانے سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انتہا کی محبت کی امام حسین علیہ السلام کے ساتھ، اور امام حسین علیہ السلام کو انتہا کی محبت تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ. اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا فانی سے جب پردہ فرما گئے تو امام حسین ان کو یاد کر کے، ان کا چہرہ مبارک یاد کر کے، وہ وقت، وہ حسین وقت جو ان کے ساتھ گزرا تھا اس کو یاد کر کے بہت رنجیدہ ہوا کرتے تھے. اور اپنی نمازوں میں، خاص طور پر اپنی عشاء کی نماز میں اور اپنی نماز شب میں دعائیں کیا کرتے تھے کہ اے رب کچھ ایسا کر دے کہ مجھے، میرے دل کو جو بے قراری ہے، مجھے سکون مل جائے. اور اس سکون، وہ جو سکون مانگا کرتے تھے، جو وہ خواب دیکھا کرتے تھے، اس کو تعبیر ملی آج کے روز. یعنی آج کا یہ وہ دن ہے کہ جب جناب علی اکبر علیہ السلام، جو امام حسین علیہ السلام کی آنکھوں کی ٹھنڈک، ان کی آنکھوں کا نور تھے. ہم مختلف روایات میں سنتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام راتوں کو اٹھ کر جھولے میں جا کر زیارت جناب علی اکبر کیا کرتے تھے اور اللہ کا شکر ادا کیا کرتے تھے. اور آئیے آج ہم بھی شکر ادا کریں کہ ان کی ولادت، ان کی آمد و ظہور کے دن ہم ان کے آنے کا جشن منا رہے ہیں اور ان کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں گے کہ جن سے امام حسین علیہ السلام کو بہت عشق اور محبت تھا. اور دعا کریں گے کہ اے رب ہمارے دلوں میں بھی وہ عشق، وہ محبت اور ان کے غلاموں کی غلامی کا شرف ہمیں مل جائے. میرے ساتھ جو میری مہمان ہیں، سب سے پہلے خانم سکینہ مہدوی صاحبہ، السلام علیکم، کیسی ہیں آپ؟ بہت مبارک آپ کو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اور ان کے ساتھ ہمارے ساتھ موجود ہیں سیدہ شباب فاطمہ صاحبہ. بہت شکریہ آپ کی آمد کا اور بہت مبارک. آپ کو بھی مبارک، عالم اسلام کو مبارک آج کی اس ولادت کی. بے شک. اور ان کے ساتھ ہماری بہت ہی پیاری زرمینہ ناصر علی موجود ہیں، خوبصورت آواز، خوبصورت انداز، اور انشاءاللہ آخر میں آپ کو کے سامنے سلام پیش کریں گی. خانم، آغاز کرتے ہیں امام حسین علیہ السلام کی دعا جو ہے وہ بر آئی آج، اور وہ جواب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے آیا امام جناب علی اکبر کی صورت میں. کیا فرمائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. آج 11 شعبان روز ولادت حضرت علی اکبر جو جوان کربلا ہیں، اور میں سمجھتی ہوں آج کا دن یوم جوان کہلاتا ہے. ہائے کیا کہنے، کیونکہ یہ شہزادے وہ ہیں جو امام حسین علیہ السلام کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. بے شک. اور امام حسین وہ ہیں جو تمام انبیاء کی آنکھوں کی ٹھنڈک. اور اگر امام حسین علیہ السلام کے گھر میں مولود کی ولادت ہوتی ہے اور امام حسین اس ولادت
کی خبر سنتے ہی سر بے سجدہ ہو جاتے ہیں اور اللہ کی اس نعمت کا شکر ادا کرتے ہیں جو انہوں نے اپنے تہجد کی نمازوں میں مانگا تھا. اور جب اس نومولود کی چہرے کی زیارت کرتے ہیں بے ساختہ ہاتھوں کو بلند کر کے فرماتے ہیں آج میرے کہ صرف چہرے میں شباہت نہیں تھی، اخلاق میں بھی، کردار میں بھی، گفتار میں بھی، کہ لوگ ان سے بات کرنے کے لیے ترستے تھے. کیا فرمائیں گی اس حوالے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. عروج آج کا دن جیسے خانم نے بھی کہا کہ آج کا دن حقیقت میں جوانوں کے تزکیہ نفس کا دن. اگر کاش وہ اس لحاظ سے آج کے اس دن کو سمجھنے کی کوشش کریں. جناب علی اکبر کا ابھی ایک جملے کی بس میں دوسرا اس کا ایک بطن بیان کروں. جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم در بطول پر جاتے تھے تو یہ جملہ ادا کیا کرتے تھے اے نبوت کے اہل بیت، نبوت کے گھر والے. دوسرا قرآن میں جب جناب نوح کا بیٹا جا رہا ہے تو پروردگار کہہ رہا ہے کہ تمہارا اہل نہیں ہے. اس اہل بیت نبوہ کا مطلب ایک یہ بھی نکلتا ہے اے نبوت کے گھر والے کہلانے کے اہل. اس بیت کے گھر والے کہلانے کے اہل. تو یہ اس کا ایک مطلب یہ بھی نکلتا ہے کہ یہ کمال ہے ان ہستیوں کا کہ یہ دونوں طرح سے اہل بیت ہیں کہ گھر والے بھی اور گھر والے کہلانے کے اہل بھی ہیں. اب جناب علی اکبر کی جب ولادت ہوئی تو مولا کائنات بھی دنیا میں ہے اور مولا کائنات نے جب جناب علی اکبر کو گود میں لیا تو میں عموماً یہ جملہ میرے ذہن میں آتا ہے کہ جب جناب مولا کائنات کی ولادت ہوئی تھی رسول خدا نے آغوش میں لیا تھا اور محمد کی گود میں علی تھے. یہاں پر علی کی گود میں محمد ہے. سبحان اللہ. جو شبیہ محمد شبیہ محمد ہے. اور بالکل اسی طرح سے جو گفتار اور کردار ہے، نہ صرف گفتار اور کردار میں بلکہ مولا کائنات نے آغوش میں لے کر جس پیار سے اپنے پوتے کو چوما ہے اور جس طرح آنکھوں میں اشک بھر کے اس کی پیشانی کو چوم کر خدا کا شکر ادا کیا ہے، وہ اس بات کا غمازی ہے کہ علی بھی چاہتے تھے ان کے گھر میں محمد ہو. صدقے قربان. اور محمد صرف بھائی کی نیت سے نہیں، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم بے شک یہ تو اپنے آقا کی نیت سے. اس لیے کہ ان ہستیوں نے اپنے رشتوں کو پیچھے چھوڑ کر وہ اس مقام کو اہمیت دی ہے جو خدا نے انہیں عطا کیا. تو جناب علی اکبر کی جب ولادت ہوئی مولا کائنات نے آغوش میں لیا. اب جس گھر میں آئے ہیں اس گھر کا کمال اور طہارت دیکھیے کہ 3 امام اس وقت موجود ہیں. امام حسن علیہ السلام بھی موجود ہیں، امام حسین علیہ السلام بھی موجود ہیں، مولا کائنات بھی موجود ہیں اس وقت. اور پھر جو پردے کے پیچھے انتظار میں ہے اس مولود کی زیارت کا وہ جناب زینب سلام اللہ علیہ. بلکہ میں یہ اسی طرف آ رہی تھی خانم، میں آپ کی طرف بڑھوں گی کہ تربیت کی ظاہر بات ہو رہی ہے. 3 امام کی موجودگی میں تربیت ہو رہی ہے جناب علی اکبر علیہ السلام کی. مگر کہا اگر ہم والدہ کی طرف آئیں جناب ام لیلہ، اور بڑا اہم کردار ان کا بھی، مگر تربیت کرنے والی جناب بی بی زینب عالیہ ہیں. کیا فرمائیں گی؟ ہمیشہ انہی کا بیٹا کہا گیا. کیا کہیں؟ سے مولا حسن علیہ السلام کی اولاد یا مولا حسین علیہ السلام کی اولاد، ان میں اکثر اولاد کی تربیت جناب زینب نے کی. صحیح. اس سے پتہ چلتا ہے عروج یہ پھپھی اور بھتیجی کا جو
ہاتھ جناب زینب کا ہے اور کردار زینبی ہے. اور دوسری بات جو میں کہنا چاہوں گی وہ یہ کہ جناب علی اکبر نوجوان تھے, صحیح, جوانان بنی ہاشم, صحیح, اور ان کی زیارت کو مدینہ والے ترستے تھے. بے شک. اور جناب زینب فرماتی ہیں جب بھی ہمارے بھائی حسین افسردہ خاطر ہوتے ہم سب مولا علی اکبر کو تیار کر کے ان کے سامنے لے کر آتے. اچھا. اور جب وہ جناب علی اکبر کی چہرے کی طرف دیکھتے ان کے چہرے سے غم اور تکلیف برطرف ہو جاتا. یہ وہ ہیں جو قلب حسین کو سکون دیتے ہیں, جیسے مولا حسین قلب رسول کو سکون دیتے ہیں. کیا کہنے کہ جب ان کا چہرہ دیکھا کرتے تھے تو امام حسین علیہ السلام کے قلب کو سکون ملتا تھا. اب ہم دیکھ تو سکتے نہیں ہیں, ہم اس قابل ہی نہیں ہیں, ہماری آنکھ کہاں اس قابل, مگر ہم کوشش کر سکتے ہیں کہ ان کا تذکرہ کر کے اور ان کی خوشی میں خوش ہو کر اپنے آپ کو تیار کر سکیں کہ ہم اس قابل ہو جائیں کہ ایک وقت آئے کہ انشاءاللہ جب ہمیں بھی ان کی زیارت نصیب ہو. یوم جوان کے نام سے آج کے اس دن کو یاد بھی کیا جاتا ہے اور سیلیبریٹ بھی کیا جاتا ہے, اور انہی شخصیات کو رول ماڈل بناتے ہوئے ہمیں اپنے جو اسپیشل ڈیز ہوتے ہیں ان کو منانا چاہیے اور پھر وہ ہر روز ہماری زندگیوں میں شامل رہنے چاہیے. میں آپ کی طرف آؤں گی سیدہ شباب فاطمہ صاحبہ کہ جیسا کہ بی بی زینب عالیہ سلام اللہ علیہا نے ان کی تربیت کی, جناب امام حسن امام حسین علیہ السلام اور ان کے دادا جناب علی, کیا قربان, کیا حسن نسب ہے, کیا شان ہے, انہوں نے ان کی علمی اور روحانی تربیت کی. مگر جب بات آتی ہے وہ جنگی جو تیاری ہوتی ہے اور تربیت ہوتی ہے جس میں ہر وہ سارا سلسلہ, جناب عباس نے ان کی تربیت کی. عروج, میں یہاں پر بی بی ام لیلہ کے لیے 2 جملے ضرور, بسم اللہ, اس لیے کہ ولادت کے دن اگر ماں کو یاد نہ کیا جائے تو پھر اور پھر ایسی مائیں جو تیار رکھ کے بیٹھی ہوئی ہیں 18 سال کے جوان کو کہ کاش یہ اللہ کی راہ میں. مجھے بی بی ام لیلہ اور بی بی ام البنین میں ایک سملیرٹی بہت کامن, ایک خصوصیت ان کی بہت کامن ہے. ابو مرہ ثقفی ثقیف قبیلے کے سردار, جو میں بار بار قبیلہ ثقیف کا ذکر کرتی ہوں, یہ قبیلہ اپنے حسن و جمال میں بہت مشہور ہے. ٹھیک ہے. اور ابو مرہ ثقفی اپنی بیٹی بی بی ام لیلہ کے لیے ایک بہترین بر تلاش کرتی تھی جو بی بی ام حبیبہ کے بہن کی بیٹی ہیں. ٹھیک ہے. بی بی ام حبیبہ زوجہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم. ٹھیک ہے. اس لیے یہ ام حبیبہ کی بھانجی بھی ہیں. اور اگر ہم یہ کہیں تو ان کے نانا جان نے بڑا اہم کردار ادا کیا ہے صلح حدیبیہ میں. ایگزیکٹلی, بالکل ایسا ہی. اب جب یہ بی بی آئی ہے نا گھر میں تو یہ بی بی اس خانوادے کی عظمت کو جانتی ہیں. صحیح. جب ان کو پروردگار نے ان کی آغوش میں شبیہ پیغمبر دیا ہے تو یہ سمجھتی ہیں کہ میرا مقام کیا ہے اور اس شبیہ پیغمبر جو میری گود میں آیا ہے اس کا مقام کیا ہے. سبحان. اور یہ کس مقصد کے لیے, تو انہوں نے اپنی گود پہ اپنی محبت کو قربان کر کے, کیونکہ ثانیہ زہرا کی گود میں شبیہ پیغمبر بہتر طریقے سے پروان چڑھ سکیں گے. بالکل اسی طرح جیسے بی بی ام البنین در بطول پر آ کر بیٹھ گئی تھی اور انہوں نے کہا تھا کہ آج سے مجھے فاطمہ بھی نہ پکارا جائے کیونکہ مبادہ ان بچوں کو اپنی ماں فاطمہ کی یاد ہے. بالکل اسی طرح بی بی ام لیلہ نے بھی اپنے آپ کو سمجھا اور اس گھرانے کی عظمت کو سمجھا. اب جو علمی تربیت ہے ان کی, وہ مولا کائنات سلونی خولان دفقدونی کی آغوش میں اگر ہو مولا کائنات جو علم بچے کو دے تو کیا علم اس کے پروان چڑھے. امام حسن اپنی سخاوت اور اپنا علم دے رہے ہیں, امام حسین سے شوق شہادت ہے, اور جو شجاعت ہے وہ جناب عباس سے ہے. اب جناب عباس جتنی نیزہ بازی اور تلوار بازی ہے وہ جناب عباس سکھاتے ہیں. جناب عباس استاد ہیں جنگی آلات سکھانے میں, جنگ کے میدان میں. اب کمال کیا ہے اس گھرانے کا کہ جب بچہ کسی فن میں طاق ہو جاتا ہے تو پھر اس فن کی مہارت کا نمونہ ماں اور بہنیں بھی دیکھا کرتی ہیں. تو جناب عباس نے ماں اور بہنوں کو, اپنی بہنوں کو دست ادب سے درخواست کی کہ آج تیار ہو گئے جوان, کہ آج آپ مقابلہ دیکھیے جناب علی اکبر کا کہ مکمل طور پر تیار ہیں. پردہ لگایا گیا, مسندیں لگائی گئی, ثانیہ زہرا کی آمد کا انتظام کیا گیا, انہیں بٹھایا گیا, ایک تیاری ہوئی. جناب عباس اور جناب علی اکبر دونوں نیزہ چلانے کی مشق دکھا رہے ہیں پھوپھی کو, ثانیہ زہرا کو. دیکھیے کتنا مضبوط قلب ہے, کیا شجاعت دیکھنے کے لیے بیتاب ہے. اب جناب زینب کی محبت کا آپ ایک مظاہرہ دیکھیے کہ ایک دم سے آپس میں لڑتے ہوئے نیزہ جناب عباس کے ہاتھ سے ذرا سا چھوٹا اور جناب علی اکبر کے سینے تک آیا. تو جو پردے کے پیچھے جناب زینب بیٹھی ہے, پردہ ہٹا کر دوڑ دیا اور نیزوں کو اپنے ہاتھ سے پکڑا. کہ میں صرف I have never heard this before. Wow. کہ میں یہ تصور بھی نہیں کر سکتی کہ کوئی نیزہ علی اکبر کے
سینے کی طرف بھی بڑھے. اس محبت کے عروج پر پہنچنے کے بعد عروج خدا کی رضا کی خاطر وہی جناب زینب, کیا کہنے, وہی امام حسین, انہوں نے اپنے ہاتھوں سے اتنی محبت رکھنے کے باوجود تیار کر کے میدان جنگ میں جب کربلا میں بھیجا ہے تو امام علی مقام کے وہ الفاظ ہیں نا کہ پروردگار آج گواہ رہنا تیری بارگاہ میں کس کو بھیج رہا ہوں, مولا کو بھیج نہیں. اور جب جناب علی اکبر, اب دیکھیے شباہت کا یہ عالم ہے کہ جب جناب علی اکبر جنگ میں کرنے کے لیے گئے ہیں تو بہت سے فوجی اشقیاء میں سے بہت سے فوجی ایسے تھے جنہوں نے اپنی تلواریں نیام میں رکھ لی اور یہ جملہ کہا کہ ہم تلوار نہیں اٹھائیں گے, نہیں اٹھائیں گے. یعنی اتنی شباہت ہے جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ جس طرح سے لوگوں کو جناب بلال سے فرمائش کی گئی تھی کہ ایک مرتبہ اذان آپ سنا دیجئے, ہمیں رسول خدا کے وہ دور کو یاد کرنا چاہتے ہیں, بالکل اسی طرح سے در بطول پر آ کر لوگ امام حسین کے سامنے التجا کیا کرتے تھے کہ ہم زیارت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مشتاق ہیں کہ ہمیں ایک مرتبہ جناب علی اکبر کی زیارت کروا دیں. فقط اتنا ہی نہیں, جب نیزوں پر بھی سر بلند ہوئے ہیں عروج, تو اس وقت بھی امام حسین کی نگاہیں جناب علی اکبر کے چہرے سے نہیں ہٹتی تھی, صرف اس لیے کہ امام کہتے تھے نا جب بھی میرے دل میں میرے نانا کی محبت, رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت معجزن ہوتی ہے, میں اپنے بیٹے کے چہرے کی زیارت کرتا ہوں. تو پورے سفر شام میں, کربلا سے لے کر شام اور پھر دوبارہ شام سے لے کر کربلا, ان دو سروں کی نظریں ایک دوسرے سے نہیں ہٹی کہ امام حسین جناب علی اکبر کے چہرے کو اس طرح سے تکتے تھے, اس محبت سے, اس عشق سے کہ یہ میرے بیٹے کا نہیں, جناب رسول خدا کی شباہت رکھنے والے کا چہرہ ہے. اور وہی چہرہ نہ جانے کیسے خاک اور خون میں کس دل کے ساتھ غلطا ہوں. میں اکثر اوقات یہ بات سوچتی ہوں, خاص طور پہ جب یوم عاشور ہوتا ہے, کہ ہم آگے پیچھے دنوں میں یہ کہتے ہوئے, لوگوں کو سنتے ہوئے, کانفرنسز کرتے ہوئے دیکھتے ہیں کہ حرمت رسول پہ جان بھی قربان ہے. بے شک. میں سمجھتی ہوں کہ یوم عاشور, عصر عاشور اور اس کے بعد پورا دن اور اس کے بعد جو بے حرمتی ہوئی ہے خانوادہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ, ان کی بیٹیوں کی صورت میں, ان کے جوانوں کی صورت میں, ان کے خاندان کے بچوں کی صورت میں, اگر ہر عاشور پہ یہ تمام قربان ہونے والے اکٹھے ہو کے, ہم سب اکٹھے ہو جائیں اور اکٹھے ہو کے اگر جلوس کریں تو دنیا کو پتہ چل جائے کہ یہ شہادتیں کیا ہیں. آپ نے بڑی پیاری بات کی, شہادت امام کہتے ہیں ہماری میراث ہے. بے شک. اگر میں شہادت کو ایک طرف بھی رکھ لوں تو حرمت رسول تو اس وقت پامال ہو گئی تھی جب خیمہ جناب زینب کو آگ لگی. بے شک بے شک بے شک ابتدا ہو گئی. جناب سید سجاد ساری زندگی روئے ہی ان پردوں کی وجہ سے ہے نہ کہ شہادت تو میراث ہے. بالکل سوال بھی کیا گیا. میں اسی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے, جس طرح سے آپ نے فرمایا کہ جناب علی اکبر کا ہم تذکرہ کریں, بڑی خوبصورتی سے انہوں نے بتایا کہ جس وقت جناب امام حسین علیہ السلام بھیج رہے تھے جناب علی اکبر کو, تو اللہ کی بارگاہ میں ایک استغاثہ کیا تھا. وہ چند کچھ لفظ بولے, میں چاہوں گی کہ وہ الفاظ آپ ضرور بتائیں لوگوں کو, تاکہ اندازہ ہو کہ کس قدر عشق اور محبت تھا, اور وہ بھی رسالت کے ساتھ. کہ میں آپ کیا فرمائیں گے؟ جی دیکھیے, یہ معرکہ کربلا حقیقت میں دین اسلام کو بچانا ہے. اللہ کے دین کو بچانے کے لیے اللہ کو زمین میں جو بہترین افراد ہیں انہی کی ضرورت ہے. دین اتنا قیمتی ہے کہ اس دین کے لیے حسین جیسے کی قربانی ہے. جب جناب علی اکبر نے اذن جہاد مانگا, مولا حسین اپنی جگہ سے کھڑے ہو گئے, صدقے آسمان کی طرف دیکھ کر فرمایا, علی اکبر کیا وہ وقت آ چکا ہے کہ میں آپ کو رخصت کروں؟ اور بنی ہاشم کی جتنی بھی قربانیاں ہوئی ان میں سب سے پہلی قربانی جناب علی اکبر کی. جی, سب سے پہلے علی اکبر ہے اور سب سے آخر میں علی اصغر ہے. اچھا, میں ایک دو بیٹی علی اکبر اور علی اصغر, باقی شہداء اس کے درمیان بنی ہاشم کے جتنے بھی جوانان ہیں. اچھا, ایک چیز ہم اس قربانی کے حوالے سے بات کریں گے, مگر میں وہ جو جواب ہے نا جناب علی اکبر کا, کہ جب امام حسین علیہ السلام وہ عالم بیداری, مطلب وہ دیکھتے ہیں, خواب دیکھتے ہیں, اور پھر عالم بیداری میں جب آتے ہیں تو ان للہ و انا الیہ راجعون, مولا کا جواب. سفر امام حسین علیہ السلام غالباً مقام زبالہ سے گزرتے ہوئے آپ کچھ دیر آرام فرماتے ہیں, اور جب جاگتے ہیں تو آشفتہ حال ہیں.
जनाब अली अकबर सवाल करते हैं, बाबा क्या वजह है, आप इस तरह से आशुफ्ता हाल क्यों हैं? तो फरमाते हैं कि मौला हुसैन फरमाते हैं, बेटा मैंने ख्वाब देखा कि जिस मकाम की तरफ हम बढ़ रहे हैं खून ही खून है और उस खून में हम सब गलता है। हाँ। जनाब अली अकबर ने सवाल किया, बाबा क्या हम हक पर हैं? फरमाया हक हमारे साथ है, हम ऐन हक हैं। ऐन हक है। फरमाया अगर हक पे हमारे बदन के टुकड़े टुकड़े भी हो जाए बाबा, हम कुर्बान हैं। इससे क्या फर्क पड़ता है कि मौत हम पे आ जाए या हम मौत की तरफ जा गिरे? क्या कहना है? जनाब अली अकबर जब इसने जहाद मांगते हैं, मौला हुसैन ने अली अकबर को अपने हाथों से दिया, अम्मामा रसूल सर मुबारक पे बांधे, सदके आबाए अली इब्न अबी तालिब दोष में डाला। और जब अली अकबर जाने लगे, अजीब वो मंजर है, मौला खड़े आशूर जो क़यामत तक आशूर का दिन जिंदा रहेगा, आज़ान की जिम्मेदारी अली अकबर को। अगर हम ये कहें कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का जनाब अली अकबर से उस दिन उस रोज़ फजर की आज़ान दिलवाना इस बात की तस्दीक भी करता है और ये हिकमत है कि रोज़े क़यामत तक आज़ान जो है वो जवान रहे। और इमाम हुसैन ने जवानों को रोज़ आशूर बता दिया, अगर आज़ान बाकी रहेगी, ज़िक्र खुदा बाकी रहेगा, तो वो जवान की वजह से बाकी रहेगा। और आज के जवान आज़ान देते हुए मुअज्जिन बनते हुए उनके अंदर मुझे नहीं मालूम, मुअज्जिन और हैं, जवान और हैं। वो जवान जो आज़ान देने की सलाहियत रखता है वो हकीकत में मौला हुसैन के नूर नज़र है। बेशक। और जवान हमेशा अपनी जवानी में एक आइडियल ढूंढता है। आप देखिए जो फैशन होते हैं वो जवान ज्यादा करते हैं, जो जवानी की उम्र से गुजर जाए उन्हें फैशन की ज्यादा फिक्र नहीं होती, बच्चों को भी नहीं होती। जवानी में जो एक आइडियल चाहिए, नमूना चाहिए जिसको फॉलो करे, इमाम हुसैन ने बता दिया अगर क़यामत तक किसी को फॉलो करना है, किसी को आइडियल बनाना है तो वो मेरा जवान अली अकबर है। क्योंकि खुल्क में भी, मंतिक में भी, किरदार गुफ्तार में वो नबी जैसा है। तुमने नबी जैसा बनना है तो मेरे अली अकबर को पहचान लो, अली अकबर के नक्शे कदम पे चलो तो जवानी महफूज हो जाएगी। और जवानी तूफान है। क्या कहने, जवानी
जवानी है, जवानी में जो चीज़ दिल पे उतर जाती है वो बुढ़ापे तक निकल नहीं सकती। नहीं निकल और सकती। जवानी में दिल पाक पाकीज़ा होता है, ज़मीर आईने की तरह होता है। बेशक जो चीज़ उसमें डल जाए उसमें मजबूत हो जाता है। और अगर जवान के सीने में अली अकबर का नक्श उतर जाए तो हर जवान नूरे नज़र हुसैन। बेशक। और आज हम यौम जवान मना रहे हैं, यौम जनाब अली अकबर मना रहे हैं और डेडिकेट करते हैं ये आज का अहम दिन तमाम जवानों के लिए कि अपनी ज़िंदगियों में रोल मॉडल बनाइए जनाब अली अकबर को, क्योंकि उनकी ज़िंदगी के रोल मॉडल मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। और अगर उनकी मोहब्बत, उनकी कुर्बत और उनका इश्क दिलों में आ गया तो ज़िंदगी इंशाअल्लाह सिरात मुस्तकीम पर ही जाएगी और बहुत ही खूबसूरत अंजाम होगा, अंजाम बिलखैर होगा। आज जिस फूल की आमद है उनके हवाले से गुफ्तगू हो रही है। जवान हैं और इतनी हिम्मत, जुर्रत, बहादुरी और इस कदर क्लैरिटी है दिमाग में जनाब अली अकबर के, मैं चाहूँगी कि उसी हवाले से गुफ्तगू की जाए थोड़ी सी। रोज अभी खानम ने अज़ान पर इख्तिताम किया था, अज़ान के जुमलों पर। अज़ान निदा है, पुकार है। इमाम अली मकाम ने जनाब अली अकबर से सुबह आशूर को अज़ान दिलाकर पुकार जवान के हाथ में दे दी। ठीक कि जो इनकलाब की पुकार है क्या वो जवान के हाथ में। बहुत खूब। इनकलाब उस वक्त तक नहीं आता जब तक कि जवान की पुकार उसमें शामिल नहीं हो। करबला एक इनकलाब का नाम, यानी तब्दीली जो है वो जवानों के बगैर नामुमकिन है। करबला एक ऐसे इनकलाब का नाम है, वहाँ पे मिलते जवान है आपको। एक ऐसे हक के इस्तारे का नाम है कि बगैर जवान के कदम बढ़ाए हुए हक और बातिल का फर्क समझ में नहीं आ सकता। बेशक। जनाब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किसी ने हक के बारे में पूछा था तो जनाब रसूल खुदा ने कहा जिधर अली जाए, समझना हक वही है। और मैंने बहुत सी रिवायतों में तो ये जुमला भी पढ़ा है कि जनाब रसूल खुदा ने दुआ की कि परवरदिगारा हक को उधर मोड़ दे जहां पर मेरा अली। मैं कहती हूँ हम उन राहों के सदके जाएं कि जिन राहों पे हमारे मौला बिल्कुल चले। बेशक। तो अब ये इस्म में अली हैं और मुजस्सिम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। तो अब आप सोचिए हक कितने बड़े कमाल पर पहुंचा हुआ होगा जब अजान अली अकबर करबला की फिजाओं में गूंजी होगी। और उस अजान अली अकबर वो सिर्फ पुकार नहीं है, इस्म में अली और बातिन में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जनाब रसूल खुदा ने कभी अजान नहीं दी है, लेकिन उस अजान का दिलवाना सिर्फ एक जवान का अजान दिलाना नहीं, इस्तारतन मौला ये बताना चाह रहे हैं कि इस इनकलाब की पुकार में मेरे नाना भी शामिल हैं। वाह वाह, क्या कहें। तो ये जो पुकार है, ये जो निदा है, ये जो अजान है, दर हकीकत में ये अपने अंदर बड़े मैसेजेस लिए हुए। और इस पुकार का असर क्या हुआ कि जो फौजी अशकिया थी उन्होंने पहली मर्तबा उन्होंने कहा किसका लहजा, कौन अजान दे रहा है। अच्छा, फिर जब अजान दी गई है तो अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह पर तवक्कुफ किया, रोका गया, तकरार की गई। और जनाबे अली अकबर ने इस कदर शुजात से वो अजान दी है कि मुझे करबला एक ऐसा मकाम शुजात लगता है कि बाज़ औक़ात अगर आप जिंदगी में अपने आप को कभी कमी महसूस करें या आप अपने नफ्स को कभी कमजोर महसूस करें तो आप करबला का मुताला कीजिए, आपके नफ्स में एकदम से कमाल आ जाएगा, आपके नफ्स में एकदम से मजबूती आ जाएगी। अगर आपकी औलाद कहीं पर कमजोरी महसूस करे और जवान है तो वो जनाबे अली अकबर के उसको किरदार का मुताला कराए कि किस तरह से उस जवान ने फकत हरफों की मदद से फौजे अशकिया का मंजर ही बदल दिया। फकत हरफों की मदद से उसने फौजी अशकिया को 50 साल पहले पहुंचा दिया, पीछे के वाक़े में पहुंचा दिया। वो सोचने पर मजबूर हो गए कि हम क्या कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, किस तरह, किसके खिलाफ जा रहे हैं, कौन है जो अजान दे रहा है। ये शबीह मुस्तफ़ा है। आज का मुसलमान हकीकत में अगर सही मायनों में, इसलिए कि यौम जवान है ना, यौम मादर में हम अपनी माँ को तहनीयत पेश करते हैं, आज के दिन हमने जवान को ये तहनीयत पेश करनी है। जिस तरह हम अपनी माँ का शुक्रिया अदा करते हैं कि उसने हमें दुनिया में लाने का सबब बना, जवान के हम शुक्रिया का सबब बन सकते हैं कि अगर वो अपने किरदार को वैसा ढाल ले। आज तलवार का मार्का नहीं है, बिल्कुल आज मैदान जंग नहीं है, लेकिन आज किरदार की जंग है। दुनिया आपको बुराई की तरफ खींच रही है, आपके नफ्स को हवा दे रही है, आपके नफ्स को बुराई में, शैतानियत में उलझाना चाह रही है, लेकिन वहां पर अली अकबर का नफ्स भी है जो आपको दीन से मुंसलिक रहने की तरफ मुतवज्जह कर रहा है। जनाबे अली अकबर का नफ्स भी है जो आपको कुर्ब मुहैया कर रहा है खुदा का। खुदा का कुर्ब दुनिया को छोड़ने का नाम नहीं है।
ہم در حقیقت میں یہ سمجھتے ہیں کہ قرب خداوندی، خوبصورت بات کی آپ، قرب خداوندی حاصل تھوڑا کرنے سا کے لیے ایلیبوریٹ ضرور کیجیے۔ ضرور، کیوں نہیں، قرب خداوندی دنیا کو چھوڑ دیجئے مل جاتا ہے، پروردگار نے قرب خداوندی دنیا کے چھوڑنے پر مشروط نہیں کیا، پروردگار چاہتا ہے دنیا میں رہ کر میرے ذکر سے غافل نہ ہو، کیا کہنے، دنیا میں رہ کر میرے لطف و کرم سے خالی نہ ہو۔ اگر کسی حسین شے کو دیکھو تو فوراً تمہارے ذہن میں آنا چاہیے سبحان ہے وہ ذات جس نے اس کو تخلیق کیا۔ وہ جس طرح سے امام علی کی وہ سینگ مجھے یاد آ گئی کہ اس دنیا میں اس طرح سے رہو جیسے کشتی پانی پہ رہتی ہے، نہ کہ اپنے اوپر پانی کو۔ بالکل، اگر کوئی ذائقے دار شے اپنی زبان پر محسوس کرو تو اس کا شکر ادا کرو جس نے تمہاری زبان کو اس ذائقے کو محسوس کرنے کا احساس دیا۔ اگر خوبصورت جملہ تمہارے کانوں میں آتا ہے، خوبصورت بات سنتے ہو تو اس کا شکر ادا کرو جس نے تمہارے کانوں کو اس قابل بنایا کہ یہ خوبصورت جملہ تمہارے ذہن اور دماغ تک پہنچ سکے۔ تو جوان کے لیے کیا ضروری ہے؟ دنیا میں رہ کر اس کی خوبیوں کو، اس کے حدود و قیود میں رہ کر لطف اندوز ہونا، یہ فکر علی اکبر۔ کیا کہنے، اس خانوادے نے دنیا چھوڑی نہیں، میں بار بار یہ کہہ رہی ہوں، بہت اچھی بات، اچھی غذا بھی کھائی، اچھا لباس بھی پہنا، دنیا کی نعمتوں کو، خدا کی نعمتوں کا لطف بھی اٹھایا، سب کچھ ہونے کے باوجود پھر وہ بے نیازی والی بات جیسا کہ آپ ہمیشہ سے فرماتی ہیں۔ اور مجھے بارہا آپ کی گفتگو کے اندر جو چیز میں نے جسے کہتے ہیں نا حاصل کی، کہ بارہا آپ نے کہا کہ جوانوں کی عبادت، جوانوں کا اچھا اخلاق اور پھر ان کا کردار، تو یہ جتنے جوان ہیں اگر یہ آج انہوں نے پا لیا، اگر کوئی ایک بھی پا گیا تو میں کہتی ہوں کہ ہمارے لیے پہنچانا میرے خیال میں ہم سب کی ذمہ داریوں میں سے ہی۔ اور 11 شعبان روز جوان، ایک مرتبہ جوان پڑھ لو بیٹے، سن لو کہ تمہاری جوانی پہ تمہارے نبی کو ناز ہے، اور جب کوئی جوان اپنے ہاتھوں کو دعا کے لیے بلند کرتا ہے تمام ملائکہ اس کی طرف سرور کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، اور نبی کریم تمام ملائکہ کے درمیان فخر کرتے ہیں یہ میرا جوان، یہ ایک مسلمان جوان ہے۔ اور ہاتھوں کو دعا کے لیے بلند کرنا، پیشانی کو سجدے پہ رکھنا، یہ خاصہ اور خاصہ نعمت ہے ان کے لیے جو نبی کریم کو مانتے ہیں۔ اور یہ عبادت، سجدہ، دعا، یہ سنت رسول اور اچھا اخلاق، سنت ہے۔ اچھا اخلاق، بہت اخلاق بہتر ہوگا تو آپ کو عبادت میں مزہ آئے گا، لطف آئے گا۔ اگر اخلاق نہیں، وہ صرف ایک ٹکر ہے، صرف ایک مجازی کیفیت ہے، آپ کو سرور اور لطف ہی تب آتا ہے جب آپ کے کردار اور اخلاق بہتر ہو۔ قل من حرم زینت اللہ، اللہ سورہ اعراف میں فرماتا ہے کس نے اللہ کی زینتوں کو تم پہ حرام کیا؟ کس نے حرام کیا؟ کھاؤ پیو، دنیا سے جتنا لطف لے سکتے ہو لو، لیکن اس باؤنڈری میں جو اللہ نے مقرر کیا۔ حلال اور حرام کو سمجھو جوان، اگر اللہ نے کہا کہ نہ کرو
اس میں اللہ کو کوئی فائدہ نہیں ہے، جوان تمہارا تمہارا ہی فائدہ. اگر اللہ نے کہا کرو جوان، اس میں تمہاری ہی نشو نما ہے، تمہارے اندر کو نکھارنے کے لیے اللہ نے کہا کرو، تمہارے اندر کی نکھار کو روکنے والی چیزوں سے منع ہو جاؤ. اچھا خانم، آپ نے اتنی خوبصورتی سے ایکسپلین کر دیا اور اتنا آپ نے جوانوں کا تذکرہ کیا کہ اب ہم جیسے جو بوڑھے بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پہ ان کے لیے کیا حکم ہے. مطلب ہمارے اندر تو میں سمجھتی ہوں وہ جو جوانی والی بات ہے وہ تو ان کے عشق کے میں ڈوب مثال ہے کیا کہنے. کہ اس سے بڑی میں آپ کو کیا مثال دوں کہ حبیب ابن مظاہر نے بھی جب چراغ گل ہوا تھا تو کس طرح سے پنجوں کے بل کھڑے ہوئے تھے اور اپنی پیشانی پر جو بال ان کی کھال اگر آنکھوں پر آئی ہوئی تھی، الحمدللہ بھی وہ والی سچویشن میں تو ہم اور آپ نہیں پہنچے، لیکن انہوں نے اپنی کھال اوپر کر کے اپنے سر پر پٹی باندھی تھی، اپنے سینے کو چوڑا کر کے آگے کیا تھا. تو جو عزم و ہمت ہے نا وہ جوان ہونا چاہیے. بے شک بے شک. بعض اوقات ایسے جوان بھی دیکھے جن کا عزم اتنا بوڑھا ہو چکا اور بہت سے ایسے بوڑھے بھی دیکھے جن کا عزم اتنا جوان ہے. صحیح. تو کربلا در حقیقت میں جوانی کا نام ہے، چاہے وہ حبیب ابن مظاہر کی صورت میں ہو، چاہے وہ جناب علی اکبر کی صورت میں ہو، چاہے وہ جناب قاسم کی صورت میں ہو. دوسرا امام علی مقام نے، میں بس ایک چھوٹی سی بات ایڈ کرنا چاہوں گی کہ جب بھی پورے راستے میں کوئی کام ہوتا تھا، کام کے لیے ایک فرد کو آواز دی، علی اکبر یہ کرو، علی اکبر یہ کرو. گویا امام مدینے سے لے کر کربلا تک نا وہی اپنی فکر کو جوانوں میں منتقل کرنا چاہ رہے ہیں اور چاہتے ہیں. اور پھر امام کی بارگاہ میں صرف جوان نہیں، جناب حبیب ابن مظاہر جیسے، جناب سعید جیسے بھی، انہوں نے بھی یہ در ایسا ہے کہ حبیب آ کر بھی جوان ہو جاتے ہیں. کیا کہنے، یا اگر میں یوں کہوں کہ اگر کوئی بوڑھا بھی آج یوم جوان کے دن میں شامل ہونا چاہتا ہے نا تو وہ در علی پر منسلک ہو جائے، در بطول پر آ جائے، در امام حسن اور حسین پر آ جائے. تو خدا را اس در سے متمسک رہیے، متمسک رہیے. در مصطفیٰ سے بہتر کوئی در نہیں اور اس گھرانے سے بہتر کوئی گھر نہیں. اور اگر دلوں میں ان کا عشق اور محبت ہو جائے تو پھر ہر بوڑھا بھی جوان ہے. اور اس جوانی کو محسوس کیجئے. اور آپ اگر اٹ ڈزنٹ میٹر کہ آپ کی عمر کیا ہے، مگر آپ آج کے اس دن کو اگر عشق رکھتے ہیں دل میں محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، تو اس جوانی کو محسوس کرتے ہوئے اپنی زندگی کو گزاریں.